ہمارے ایک جاننے والے حافظ صاحب ہیں، ان کو ایک صاحب نے فون کیا، سلام کلام کے بعد کہا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں دن ہم نے قرآن خوانی رکھی ہے، تو آپ قرآن خوانی کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ حافظ صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو میں آ کے کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اس دن قرآن خوانی رکھی ہے تو آپ قرآن پڑھنے کے لیے تشریف لائیں، اور آپ بھی آئیں، مدرسے کے بچوں کو بھی لا لیں، اور اپنے دوست احباب جو دوسرے مولانا ہیں، حافظ صاحب ہیں، ان کو بھی لے کر آئیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، آپ کے قرآن پڑھنے کے لیے میں آؤں، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے قرآن خوانی رکھی ہے، آپ تشریف لائیے، قرآن پڑھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے اور آپ نے اپنے والد صاحب کے لیے قرآن خوانی رکھی ہے، میں نہیں آ سکتا قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ عجیب بات کرتے ہیں، سارے لوگ تو آتے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی اور لوگ آتے ہوں گے لیکن میں نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ نہ آنے کی وجہ ہی بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے جائیدادیں چھوڑی، مکانات چھوڑے، بینک بیلنس چھوڑے، کاروبار چھوڑا، اور ان ساری چیزوں پر قبضہ تو آپ نے کر لیا۔ مکان آپ لے رہے ہیں، پیسے آپ لے رہے ہیں، جائیدادیں آپ لے رہے ہیں، اور آپ کے والد صاحب کو جنت میں بھیجنے کی ذمہ داری مولوی صاحب کی ہے۔ آپ کے والد صاحب کو جنت میں پہنچا دینے کی ذمہ داری حافظ صاحب کی ہے، قرآن پڑھنے کی ذمہ داری حافظ صاحب کی ہے۔ آپ اگر وہ جائیداد میرے حوالے کر دیں تو میں پوری زندگی آپ کے والد صاحب کے لیے قرآن کریم بھی پڑھوں گا، ایصال ثواب بھی کروں گا، صدقہ اور خیرات بھی کروں گا، اور دعائے خیر بھی کروں گا۔ لیکن اگر آپ ساری جائیداد لے رہے ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں۔ دیکھنے میں یہ ایک بہت ہی مزاحیہ جملہ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی کڑوی سچائی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں تو چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کاروبار تو چھوڑ رہے ہیں، بینک بیلنس تو چھوڑ رہے ہیں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس لائق نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ وہ بچہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے چند پارے قرآن کریم پڑھ سکے، وہ بچہ ہمارے مرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر سکے، وہ بچہ ہمارے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کر سکے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے مال ہمیں ہمارے حوالے کیا تھا اور ہم نے اس کو بڑی حفاظت سے رکھا، سنبھال کے صحیح جگہ پر رکھا، کہیں ایک روپیہ خرچ نہیں ہونے دیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ ذمہ داری والی چیز اولاد ہمارے ذمے کی تھی، مگر ہم نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے اسے وہ نہیں سکھایا جس سے اس کا اللہ راضی ہوتا، ہم نے اسے وہ نہیں سکھایا کہ آج وہ حافظ صاحب کو فون کر کے نہیں کہتا کہ آ کے ہمارے یہاں قرآن خوانی کر دیجئے، بلکہ وہ خود قرآن لیتا اور بیٹھتا اور وہ اپنے والد کے لیے قرآن پڑھتا اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ ہماری جو اصل جائیداد ہے، جو اصل ہماری پونجی ہے، کسی بھی انسان کی جو اصل پونجی ہوتی ہے وہ رقم نہیں ہے، وہ پیسے نہیں ہیں، جو اس کی اصل پونجی ہے وہ اس کی اولادیں ہیں، جس کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ لازم کیا ہے۔ تو ہم نے اپنے اصل سرمایہ پر نظر نہیں ڈالی، ہم نے اپنے اصل سرمایہ کو اس لائق نہیں بنایا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا، خود اپنے لیے فائدہ مند ہوتا۔ وہ جو عارضی سرمایہ تھا، وہ جو وقتی سرمایہ تھا، وہ جو وقتی پونجی تھی، روپے پیسے آنے جانے والی چیز، کاروبار، گھر، دولت، جائیداد، ہم نے اس پر پوری زندگی لگا دی، اور آج ہم یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے قرآن پڑھے گا۔ ہم نے سکھایا ہی نہیں تو کہاں سے پڑھے گا؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو آدمی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اس لائق نہ بنائے، اپنا مال اپنی زندگی میں اپنے لیے خرچ نہ کرے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کا بچہ اس کے لیے نہ پڑھے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا بچہ اگر اس کے لیے خرچ نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ کہیں گے ایسی کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے اتنی ساری چیزیں بچوں کے لیے چھوڑی ہے، لوگ کروڑوں اور لاکھوں کا مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور وہ بچہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کرے، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، انصاف کی بات ہے یہ۔ انصاف کی بات کیسے ہے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال آج بچے کے حوالے کیا ہے، آپ کا مال، اس کا مالک اللہ نے آپ کو پہلے بنایا تھا۔
ہماری جو جائیدادیں آج ہمارے بچے کے ہاتھ میں جا رہی ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مالک ہمیں بنایا تھا، مگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اس کو۔ الذی جمع مالا وعددہ، ہم نے مال کو گن گن کے جمع کر کے رکھا، ہم نے خرچ نہیں کیا، ایک ایک پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھا۔ اور اتفاق سے کبھی کوئی مسجد والے، مسجد کی تعمیر کرنے والے، کبھی کوئی بیچارے مدرسے والے، کبھی کوئی تنظیم والے، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی مجبور اور پریشان اگر ہمارے دروازے پر آ گیا تو بڑی مشکل سے روتے پیٹتے کلیجے پہ پتھر رکھ کر ہم نے بڑی مشکلوں سے اسے 1000 1500 500 روپیہ دے کر بڑھا دیا، اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا۔ محلے کے مسجد والے نے کہا کہ بھائی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ اس میں کچھ بڑھ کر حصہ لیں۔ اس وقت معاملہ بہت ٹائٹ ہے، بہت ٹائٹ ہے، آپ سمجھیے 5000 روپیہ رکھیے، آپ دیکھیں گے پھر کبھی۔ اور وہ 5000 دے کر سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ آپ کا مال وہ مال نہیں ہے جو آپ کے بینکوں کے اندر ہے، آپ کی جائیداد وہ نہیں ہے جو آپ نے خرید کر اپنے نام رکھ لیا ہے، نہیں، آپ کی اصل جائیداد وہ ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے جمع کر لیا ہے۔ الذی تصدق و جمع فی سبیل اللہ، وہ مال جس کو صاحب مال نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اللہ کے راستے میں جمع کر دیا، یہ مال حقیقت میں اس کا ہے۔ ہاں ہمارے پاس رقم تو ہے، مگر یہ رقم استعمال اللہ کے گھر میں کم ہوتا ہے، دوسری جگہوں پر ہوتی ہے یہ رقم استعمال۔ کہاں؟ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے یہاں جو رقمیں استعمال ہوتی ہیں وہ کہاں پہ؟ مین چوک پہ، مین جگہ پہ کوئی زمین بکنے لگی۔ اب معلوم ہو گیا، کانوں میں خبر آ گئی کہ ایک دم مین سینٹر میں ایک زمین بک رہی ہے۔ اب یہاں یہ تہیا کر کے بیٹھ گیا کہ اس زمین تو میں ہی لوں گا، دیکھتا ہوں کون لیتا ہے وہ زمین جب لوں گا تو میں لوں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا۔ معلوم ہوا ایک دوسرے آدمی نے بات کر لی ہے اور 50 لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہے۔ یہ جا کر کہتا ہے زمین والے کو میں 55 لاکھ دوں گا، زمین مجھے چاہیے، میں لوں گا تو لوں گا، دیکھتا ہوں کون لیتا ہے۔ اس کے سارے پیسے وہاں نکل رہے ہیں، ایک غلط جگہ پر، ناجائز جگہ پر، بولی پہ بولی لگا رہا ہے، مگر وہ زمین لے گا، ہر حال میں اس کے لیے جان لڑا دے گا۔ لیکن اللہ کے گھر میں دینے کے لیے، اللہ کے گھر میں دینے کے لیے نہیں، اپنے لیے، آخرت کے لیے جمع کرنے کے لیے شیطان اس کا ہاتھ روکتا ہے، یہ 1000 2000 سے زیادہ پہ نہیں چڑھتا۔ ہاں ایک اور جگہ ناجائز پہ خرچ کرتا ہے یہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ جب بندہ جائز جگہوں پہ خرچ کرنا بند کر دیتا ہے یا اس میں بخالت سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ناجائز راستے کھول دیتا ہے جس میں وہ غلط خرچ کرتا ہے۔ اور خرچ یہ کہاں کرتا ہے؟ جب شادی کرنی ہوتی تو دیکھیے، ایسا فنکشن ہال چاہیے جو کسی کا نہ ہو، ایسی سجاوٹ ہونی چاہیے جو کسی کی سجاوٹ نہ ہو۔ اور ایک اور بہت بری اور بدترین چیز چلی ہے لوگوں میں، اپنی ناک جس کے اندر رینٹ بھری ہوئی ہے نا، گندگی بھری ہوئی ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ بہت اونچی ہے میری ناک، اور وہ اس اونچی کو برقرار رکھنے کے لیے لڑکی والوں سے کہتا ہے کہ 200 بارات آؤں گا۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ بھائی تو بہت زیادہ ہو گیا۔ ارے صاحب ہمارا خاندان بڑا ہے، ہم اگر ایک ایک گھر بھی اگر پوچھیں گے تو 200 لوگ ہوں گے۔ یہ تو ہم چھانٹ کے بات کر رہے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کا خیال کر کے کہا ہے کہ 200 لوگ آئیں گے۔ بیچارہ لڑکی والا مجبوری کی حالت میں کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، لیکن اگلی بات جو یہ کرتا ہے کہ وہ جو بارات جائے گی وہ ساری بارات ہمارے شان کو ظاہر کرنے کے لیے 4 چکے پہ جائے گی۔ ایک ایک کار کے اندر بڑی مشکل سے 3 آدمی 4 آدمی بیٹھیں گے اور یہ بارات جائے گی۔ اب 200 لوگ جا رہے ہیں اور 50 گاڑیاں جا رہی ہیں، 60 گاڑیاں جا رہی ہیں، 70 گاڑیاں جا رہی ہیں۔ میں نے تو 90 گاڑیاں جاتے ہوئے دیکھی ہیں، محض شان کی بنیاد پر۔ گاڑیوں کو رکھنے کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیجیے، ہم 100 گاڑیاں لے کر آ رہے ہیں، اور فخریہ بیان کرتے ہیں کہ میری شادی میں 100 گاڑیاں گئی تھی، معلوم 100 کاریں گئی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم نے النکاح من سنتی لکھ کر اس کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کیا، اور فخر سے کہہ رہا ہے کہ میری شادی میں 100 گاڑیاں گئی تھی۔ افسوس ہے۔ اور ایک گاڑی پہ اگر 5000 کا بھی خرچہ آتا ہے تو 5 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے اگر 100 گاڑیاں گئی، 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے اگر 50 گاڑیاں گئی،
بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ سارا کا سارا پیسہ اس نے حرام خرچ کر دیا، جس سے اللہ کی ناراضگی مول لی اس پیسے کو خرچ کر کے، اور دنیا اور آخرت میں سے کسی کا فائدہ نہیں کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی اولاد چھوڑ کر مرا ہو اور اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں نہ دیا ہو، تو اس کی اولاد اگر اس کے لیے خرچ نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ کیا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے پاس اس کا حساب تو ہے کہ فلاں بینک میں کتنے پیسے ہیں، فلاں اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ اگر اتفاق سے ہمارے کسی اکاؤنٹ سے 10 روپیہ کوئی مائنس کر لے، بینک کے کسی حساب کی وجہ سے کٹ جائے، ہم فوراً بینک پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اتنا حساب ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمارے فلاں بینک میں اتنے پیسے ہیں، 10 روپے کہاں چلے گئے ہمارے۔ ہمیں اس کا حساب ضرور یاد رہتا ہے کہ ہماری پراپرٹی کتنی ہے، ہمیں اس کا حساب ضرور یاد رہتا ہے کہ کہاں کہاں زمینیں ہیں اور ہم جو ہمارے نام پر ہیں اور اس کے کاغذات کہاں رکھے ہوئے ہیں، مگر ہم نے کبھی بھی اس کا حساب نہیں کیا۔ ہمارے ذہن میں کبھی بھی اس کا حساب نہیں آیا کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے کیا ہم اس میں سے صرف 10% اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا صرف 10% ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے؟ دنیا میں ہم نے لاکھوں بینک میں جمع کر رکھا ہے، لیکن اپنے آخرت کے بینک میں اپنی کمائی کا کیا 10% جمع کیا ہے؟ شیطان وہاں پہ ہمارا ہاتھ روک لیتا ہے، نفس ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہاں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ اس دھوکے سے باہر نکلیے، اپنی اولاد کو اس لائق بنائیے جو دنیا میں اپنے لیے بھی صحیح راستہ متعین کر سکے، اور آپ جب چلے جائیں تو آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بن سکے، آپ کے لیے قرآن کریم پڑھ سکے، ایصال ثواب کر سکے، دعائے خیر کر سکے، اور اپنے بھی صحیح طریقے پر عمل کر کے وہ ایسی زندگی گزارے کہ وہ خود بخود آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے۔ اور اللہ نے جو مال آپ کے حوالے کیا ہے، اس مال کو آپ ایسا خرچ کریں کہ کل قیامت میں جب آپ تشریف لے جائیں تو یہ مال آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے۔